رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، ہمارے ہاں لوگوں کا یہ مزاج ہے اور ایک فطرتی چیز ہے کہ ہم چیزوں کا سیزن تلاش کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے، اور پھر اللہ رب العزت کا احسان بھی ہے کہ اس نے ہمیں رزق کمانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے بھی مختلف موسم عطا کیے، مختلف سیزن ہوتے ہیں جن میں ہم اپنا رزق تلاش کر سکتے ہیں، جیسا کہ گندم کا سیزن ہے، اس طرح سے دیگر چیزیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری جسمانی ضروریات کے لیے، ہماری بدنی ضروریات کے لیے، یعنی ہمیں مالی طور پہ جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس نے مختلف موسم رکھ دیے، اور ہر موسم میں انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور خصوصاً پاکستان کے اندر تو ہر طرح کا موسم پایا جاتا ہے۔ آپ کئی ممالک میں جائیں، وہاں صرف ایک طرح کا موسم ہوتا ہے، صرف ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ صرف گرمی ہوتی ہے، اور کئی جگہ ایسی بھی ہیں جیسے افریقہ کے کچھ ممالک ہیں جہاں پہ صرف ایک ہی ٹمپریچر رہتا ہے، اور نہ وہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی۔ لیکن یہ پاکستان پہ اللہ کا احسان ہے کہ یہاں ہر طرح کا موسم پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہماری جو مالی ضروریات ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے موسم رکھے ہوئے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہر کسی کو فکر ہوتی ہے فلاں سیزن میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور پلاننگ کی جاتی ہے، پھر اس کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے، ذہنی طور پہ بھی، اور پھر جو بھی فزیکلی کچھ تیاری ہو سکتی ہے انسان وہ کر کے رکھتا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا احسان ہمارے پہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روحانی طور پہ اللہ نے نیکی کے لحاظ سے بھی ہمیں کچھ دن عطا کیے ہیں، کچھ سیزن کہہ لے، کچھ موسمی چیز کہہ لے۔ ویسے تو موسمی نہیں کہہ سکتے، دین اسلام موسمی نہیں ہے کہ صرف موسم پہ آپ جو ہے نا کچھ موسمی پرندوں کی طرح آئیں اور پھر چلے جائیں، ایسا نہیں ہے دین اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کان عملہ دیما، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی عمل ہمیشگی والا ہوتا تھا، یہ نہیں تھا سیزن والا۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ وہ کچھ دن خاص کر دیتا ہے ہمارے لیے کہ سال کے بقیہ دنوں میں انسان کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ مصروفیات کی وجہ سے، کوئی فتنوں کی وجہ سے، تو اللہ اس کو دوبارہ سے تر و تازہ کرنے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے، اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کچھ خاص دنوں کو مقرر کر دیتے، جیسا کہ ایک رمضان کا دن۔ کچھ دن تو ہم نے بنا لیے، جیسے یہ شب برات گزری ہے، لوگوں نے دن بنا کے رات کو عبادت کرنا شروع کر دی۔
یہ تو بہرحال ہم نے بنایا نا، اللہ نے جو دن رکھا ہوا ہے، جیسے ذوالحجہ کے 10 ایام ہیں جو پورے سالوں کے تمام دنوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے بھی دنوں سے افضل ہیں، رمضان کی راتیں افضل ہیں، اس کے دن افضل ہیں، وہ اللہ نے رکھے ہمارے لیے، اس میں زیادہ عبادت کر لو، اس میں اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ابھی رمضان میں دن پڑے ہوئے ہیں کچھ، لیکن چونکہ رمضان کی آمد ہے، ہمیں اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ پہلے تیار کیوں کرنا ہے؟ رمضان کے اندر جا کے بھی تو عمل ہو سکتا، ہر چیز کی تیاری پہلے کی جاتی ہے کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں رمضان کے حوالے سے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ان میں کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پچھلے رمضان کس میں تھے، ابھی کس میں ہیں، اور آئندہ رمضان آپ کس میں ہونا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو رمضان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رمضان آیا اور چلا گیا، وہ جہاں کھڑے تھے وہاں بھی کھڑے ہوئے، نہ کوئی خوشی ہوئی نہ ان کو غم ہوا۔ کئی لوگوں کو خوشی رمضان کی ہوتی ہے، نیکیاں زیادہ کریں گے، اور کئیوں کو دکھ ہو جاتا ہے رمضان کا کہ یار روزہ رکھنا پڑے گا۔ ان کو روزے کا دکھ ہے ہی نہیں، رکھنا ہی، خوشی ہے ہی نہیں کہ انہوں نے نیکی کرنی کوئی نہیں، جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ کھڑے۔ کسی نے افطاری پہ بلا لیا تو کر آئے، کبھی کسی نے سحری پہ بلا لیا تو وہاں پہنچ گئے، کبھی افطاری گھر میں کر رہے ہیں کوئی دوسرے تو اس نے بھی ساتھ کر لی، عید منا لیں گے، کوئی خوشی نہیں کوئی غمی نہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں، اور یہ تو بدبخت لوگ ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے کیا فرمایا؟ آپ نے وہ ممبر پہ قدم رکھا سیڑھی پہ، تو وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، کئی دفعہ آپ کے سامنے دہرائی گئی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے جب آمین کہا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا آپ نے کہا کہ آمین آپ نے پہلے کبھی نہیں کہا؟ تو آپ نے جو چیزیں بیان کی اس میں ایک یہ تھی کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا جو شخص رمضان کو پا لے، اس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور پھر اس سے فائدہ نہ لے، یعنی وہ سیزن میں داخل ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو وہ دن عطا کر دیا لیکن اس نے کوئی قدر ہی نہیں کی، اس نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو فرمایا جبریل نے کہا اللہ اس پہ لعنت کرے، اللہ اس کو برباد کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے آمین کہہ دیا۔ یعنی یہ تو بدبخت انسان ہے نا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، لیکن روزہ وہ مشقت سمجھ کے رکھتے ہیں، او یار رمضان آ گیا اب تو بڑی پریشانی بنے گی، دن سے لے کے رات تک جو ہے نا وہ بھوکا رہنا پڑے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سالانہ مشقت کے دن ہے، نہیں وہ رمضان کے روزے رکھتے ضرور ہیں لیکن وہ ان کو مشقت سمجھ کے رکھ رہے ہوتے ہیں، تنگی سمجھ کے رکھ رہے ہوتے ہیں، تنگ دلی کے ساتھ۔ جیسا کئی لوگ جو ہے نا وہ اپنا کام بڑی توجہ سے کرتے ہیں، کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں، کوئی ماتحتی کسی کے اندر ہے، بڑی توجہ سے بھاگ کے کام کرتے ہیں، اور کئی ایسے نوکر یا ملازم ہوتے ہیں وہ کام تو کرتے ہیں لیکن بے دلی کے ساتھ، ان کو پتہ ہے یار اس نے اگر نہ کیا تو میری تنخواہ کاٹ لینی ہے، اگر میں نے کام نہ کیا تو مجھے جو ہے نا وہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو پتہ یار روزہ نہ رکھا تو لوگ کہیں گے تو روزے ہی نہیں رکھے یار، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یہ روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن بس یہی ہوتا ہے او جی روزے آ گیا ہم تو بڑا مسئلہ ہے جی، مشقت ہو گئی، پریشانی ہوگی۔ یہ لوگ بھی اللہ کے ہاں اجر کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھا، انہوں نے تو مشقت سمجھ لیا، حالانکہ روزہ مشقت نہیں ہے، روزہ تو رحمت ہے، روزہ تو اللہ کے قریب کر دینے والی چیز ہے۔ دیکھیں اللہ اپنے بندوں پہ کبھی بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی بھی کسی بندے پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے، اللہ کی محبت کی تو انتہا ہے۔ وہ کسی مفسر نے بڑا پیارا قول نقل کیا، انہوں نے کہا کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا فرعون کے پاس، فرعون کون تھا؟ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اتنا بڑا جملہ اس نے بولا اور اللہ کی گستاخی کرنے والا، یعنی رب کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے وہ۔ اللہ نے جب اس کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کہا قولا لینا، نرمی سے بات کر، اور سختی سے بات نہ کرنا، ہو سکتا ہے تیری سختی کی وجہ سے فرعون آئی نہ تیری طرف، نرمی سے کرنا، ہو سکتا ہے نرمی سے اس کو بات سمجھ آ جائے اور میری بخشش کا مستحق ہو جائے۔ تو وہ مفسر نے کیا لکھا، وہ کہتے ہم تو سجدے میں جا کے کہتے سبحان ربی الاعلی، اللہ تیرے سے بڑا ہی کوئی نہیں، تو سب سے ہمارے ساتھ اس کی محبت نہیں، وہ ہمیں بھوکا کیوں رکھتا ہے؟
وہ کہتا ہے صبح سے لے کے شام کے سناٹوں تک تم نے کچھ نہیں کھانا، حلال چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، نہیں کھا سکتے، پانی تم منہ میں لے کے جاؤ گے وضو کے وقت لیکن کلی کر دینی ہے، نہیں پی سکتے۔ کیا وہ محبت نہیں کرتا؟ اللہ کو پیار نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رب کو پیار نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ لاکھوں اربوں کھربوں ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ ماں کے پیار سے اللہ کو تول نہیں سکتے ہم، کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، کوئی ایسا ترازو نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی محبت کو تولا جا سکے۔ اس کی محبت انتہاؤں پہ ہے۔ اگر میں صرف اس موضوع پہ بات کروں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو یہ ایک لمبا موضوع بن جائے گا۔ اللہ بڑی محبت کرتا ہے ہم سے، لیکن اس نے ہمیں بھوکا رکھنا ہے، تو پھر مشقت سمجھ کے آپ اس کو رکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مشقت نہ سمجھے، اس کو محبت میں لے کے آئیں۔ اب اللہ کیوں رکھتا ہے بھوکا؟ میں کہتا ہوں ماؤں سے زیادہ، کتنی مائیں جمع ہو جائیں اللہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک ماں تو بچے کو بھوکا نہیں رکھتی، لیکن اللہ کہتا ہے تو بندے بھوکا رہنا ہے، تو نے ماں رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر مبشر صاحب، وہ کہتے ہیں میرے پاس نا ایک عورت آئی، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو کبھی یہ بات سنائی ہو۔ وہ اس کے پاس جو ہے نا وہ اس کا کیا اس کو کہتے پوتا تھا، اور ساتھ اس بچے کی ماں بھی تھی۔ تو میں نے جو ہے نا وہ ان کو بتایا کہ اس بچے کو نا اپنا دودھ پلاؤ، بس اس کی ماں کو کہہ دیا۔ وہ کہتی ڈاکٹر صاحب اس کو کچھ بھی نہیں کھلانا؟ کہتے نہیں کچھ بھی نہیں کھلانا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے نا یہ عورتیں جو یہ خاص طور پہ جو بوڑھی پرانی ہوتی ہیں نا، وہ اپنے ٹوٹکے بتا رہی ہوتی، نہیں تو پھر اسی انج نہ کر لی، انج نہ کر لی۔ مطلب ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ اپنے طور پہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور یہ آگے سے کہہ رہے نہیں یہ نسخہ نہ کر لیں، وہ نہ کر لیں۔ تو وہ ڈاکٹر کبھی کبھی پریشان ہو جاتے، تو کہتے مجھے بھی اس نے پریشان کر دیا۔ مجھے کہتی ڈاکٹر صاحب انہوں پانی پیادا کر، کہتے پانی بھی نہیں پلانا، اسے صرف اپنا دودھ پلاؤ، اسے مدر فیڈ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتی ڈاکٹر صاحب اس کو میٹھی شے کھوا دیے کریے، کہتی نہیں میٹھا بھی نہیں کھلانا۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر کہتی میں نے کہا مکھی شہد کچھ کھلا دیا کریں، کوئی اس طرح کی چیز۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں میں تو انہوں کی میں سمجھاؤں، میں کہہ رہا ہوں نہیں کھلانا۔ تو وہ جو دادی تھی، بلکہ تیسری دفعہ وہ دادی اس کی بچے کی، وہ کہتی اور پت کچھ بھی نہ دیا کر انہوں، تو صرف شہد دے دیا کر۔ تو ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا، تو پتہ اس نے کیا کہا آگے سے؟ ہائے ہائے، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب پتر دی بھوک نہیں ویکھی جاندی، ماں کے سامنے بچہ رو رہا ہو اس سے برداشت نہیں ہوتا، اپنے دودھ سے تو یہ چپ نہیں کرتا، کسی اور چیز سے چپ کر جاتا ہے، تو میں کیسے برداشت کروں اس کی بھوک کو؟ میں تو اسے کچھ بھی دے دوں گی۔ یعنی بیٹے کی بیٹی کی اولاد کی بھوک ماں یا باپ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا میرے بندے تو نے بھوکا رہنا، اور ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یقین جانے اللہ کی رحمت ہے۔ آج کی سائنس ٹیکنالوجی، آج ریشنلزم کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہماری عقل پہ کوئی چیز پوری اترے گی نا ہم اس کو مانیں گے۔ یعنی لوگ عقل کے دوڑے دوڑاتے، عقل کے دوڑے دوڑانے والے جو ہے نا انہوں نے بھی اس بات کو مان لیا، وہ کہتے واقعتاً روزہ رحمت ہے۔ سائنس نے بھی ثابت کر دی، آج کل کے میڈیکل بھی یہ کہہ رہا واقعتاً یہ رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے کہ اس نے ایک پورا مہینہ رمضان کا رکھ دیا اور فرض کر دیا تم نے روزہ رکھنا ہے۔ میڈیکل اٹھا کے دیکھ لے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کیا تحقیقات ہو رہی، حالانکہ ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں رب نے کہا تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا۔ ہم تو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں نا، ہمیں کیا لگے میڈیکل کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اسلامائزیشن نہیں کرنے کسی چیز کی کہ نہیں جی ہم جو ہے نا وہ سائنس کے زاویوں پہ اس کو پرکھیں گے، ہمیں رب نے کہا، ہم نے سر جھکا لیا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہم نہیں ان چیزوں کے محتاج۔ لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کے میڈیکل سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر انسان بھوکا رہے سال میں 1 مہینہ تو اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، سائنس یہ کہتی 21 دن کوئی بندہ کوئی عادت بنا لے نا کسی کام کی کو کرنے کی، روٹین سے کر لے، وہ اس کی جبلت میں آ جاتا ہے، یعنی وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں 30 دن دیے ہیں،
اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 40 دن جو بندہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اللہ نے 30 دن دے دیے، ابھی کچھ دن پڑے ہیں، پہلے سے تیاری کر لو۔ اللہ نے ہمیں 30 یہ دیے، اور اللہ نے یہ بھی تو کہا نا پہلے تیاری کر کے رکھو، کو 10 دن پہلے ہی شروع کر دو، اب میں نے تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑنی، تو تمہیں جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ مشقت نہیں دینا چاہتا، اللہ تمہیں تیار کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ انسان جتنا مرضی نیک ہو جائے لیکن اس کا نفس سرکشی کبھی کبھی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس نفس کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لو، اسے سرکش ہونے سے بچانا ہے تو اسے بھوکا رکھو۔ یقین جانے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ 1 مہینہ ہمارا نفس سے جہاد کرواتا ہے۔ جتنا مرضی نفس کہہ لے کچھ کھا لے، لیکن جس نے روزہ رکھا وہ کبھی نہیں کھائے گا۔ یہ کہتا ہے او پیاس لگی ہے، کتنی جو ہے نا وہ گرمی ہے، لو چل رہی ہے، تھوڑا سا پانی پی لے، لیکن بندہ نہیں پی گا۔ اور یہ انتہا درجے کا جو ہے نا وہ ایسا عمل ہے جس کا صرف بندے اور اللہ کے درمیانی تعلق ہوتا ہے۔ نماز تو کوئی نہ کوئی دیکھ ہی رہا ہے، کوئی اور عمل بھی آپ کریں گے کسی نہ کسی کو تو پتہ، زکوٰۃ آپ کس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ چل ہی رہا ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اتنا خلوص ہے اس عمل کے اندر کہ اللہ رب العزت نے یہ بندے اور اپنے درمیان رکھا، اور اللہ کہہ بھی دے گا قیامت کے دن فرشتوں تم سائڈ پہ ہو جاؤ، الصوم لی وانا اجزا بھی، یہ میرے لیے تھا روزہ اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ مقرر ہی نہیں کیا اس کا اجر، بے حساب اجر دے سکتا ہے اللہ۔ پتہ نہیں اللہ کتنا دے دے، اپنی شان کے مطابق وہ دے تو وہ کتنا دے دے۔ تو یہ مشقت نہیں ہے جی ساتھی۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کو مشقت سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو کم از کم آپ اس کو مشقت نہیں سمجھیں، یہ رحمت ہے اللہ کی۔ وہ ہمیں ہمارا نفس کا کنٹرول چھین کے ہمیں واپس دینا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے مولوی صاحب دل تو بڑا کردا نماز پڑھنا، پر پڑھی نہیں جاندی، دل تو کردا ہے سگریٹ چھڑ دیاں پر کی کراں نہیں چھڑی، پریشان ہوں، دل کرتا ہے لیکن نہیں چھوڑ سکتا۔ نفس نے اتنا اس کو عادی بنا دیا ہے، اس کا نفس اتنا سرکش ہو گیا ہوا ہے کہ یہ کنٹرول میں نہیں رہا، اب یہ چاہتے ہوئے بھی کام نہیں کر سکتا۔ بڑا دل کرتا صبح فجر اٹھ کے جماعت سے پڑھوں، نہیں اٹھا جاتا۔ بڑا دل کرتا میرا میں عبادت کروں، لیکن میرا کام ایسا مصروف مجھے رکھتا ہے، میں جا ہی نہیں سکتا اپنا کام چھوڑ کے نماز پڑھنے، کیا کروں؟ یہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے پہ رحم کھاتا ہوں، رمضان کا مہینہ دیا ہے اس کو، اس مہینے میں کم از کم یہ نفس سے جب لڑے گا، جہاد کرے گا، وہ نفس اس کو کہے گا ایسے کرو، یہ کہے گا نہیں 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 میں نہیں کر سکتا، تو کم از کم اس کا نفس اس کے کنٹرول تو آ ہی جائے گا نا۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اور انتہا درجے کی محبت ہے اس رب کی۔ دوسری قسم کے لوگ مشقت سمجھتے ہیں، آپ نے مشقت نہیں سمجھنا۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشقت نہیں سمجھتے، روزے رکھتے ہیں، اور یہ نیک لوگ، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھیں گے، روزے کو مشقت بھی نہیں سمجھیں گے، اچھی طرح سے رکھا، اپنی عبادت کی، اور رمضان اچھا گزارا، اللہ سے اجر لے لیا۔ اور ایک چوتھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کمال کے لوگ ہیں، اور یہ تھے اسلاف، یہ تھے صحابہ، اور یہ تیار لوگ کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج تیار نہیں ہیں ایسے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پہ محنت کی تھی وہ چوتھی قسم کے لوگ تھے، اور آج آپ کو یہ لوگ بہت کم نظر آئیں گے۔ آج نیک ہیں، رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، نیت بھی خالص ہے، سب کچھ اچھا ہے، مشقت بھی نہیں سمجھتے، لیکن یہ چوتھی قسم کے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ پتہ کون ہیں؟ جو رمضان سے پہلے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، جو رمضان سے پہلے دن گن گن کے گزارتے ہیں، کب شعبان ختم ہو اور رمضان آ جائے۔ ہیں ایسے لوگ آج بہت کم۔ پہلے رمضان سے پہلے نا، اب دیکھیں جیسے جیسے یہ دین سے دور ہو رہے ہیں ہم، حالات بھی چینج ہو رہے ہیں۔ پہلے رمضان سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاریاں ہوتی تھی، اب تو ابھی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اب یہ سیاست میں لوگوں کو ڈال دیا ہوا ہے، کوئی دوسرے کسی کا سکینڈل آ رہا ہے، کسی کا فلاں ہو گیا، کوئی سیلیبریٹیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی سیاسی لوگوں کے دفاع میں بھاگ رہا ہے، اسی میں الجھا دیا لوگوں کو۔ اب رمضان کی تیاری کس نے کرنی ہے؟ ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہوتا تھا، پچھلے کچھ سال پہلے چلے جائیں کہ لوگ تیاری کر رہے ہوتے جب رمضان آنا ہے، گھروں میں عورتیں تیاری کر رہی ہوتی تھی کہ ہم اپنی روٹینیں سیٹ کر رہی ہیں۔ اب تو رمضان میں جا کے جو ہے نا وہ لوگ ایسے کام شروع کر دیتے ہیں کہ سارا رمضان ہی برباد ہو جاتا ہے، پہلے تیاری نہیں ہوتی۔ اب کوئی ہے ایسا بندہ جو آپ کو ملا ہو ان دنوں میں، آپ اسے دیکھیں کہ یار بڑے بےتاب ہو، خیر ہے کہ یار رمضان کا انتظار کر رہا ہوں،
دل کرتا ہے کہ رمضان مل جائے. کون ہے جس نے اپنی دعا روزانہ کی دعا میں یہ شامل رکھا اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے. یہ سٹیٹس کی حد تک تو ہے, یہ موبائل میں آپ کسی واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ شیئرنگ کی حد تک تو ہے, لیکن دل کتنا مچلتا ہے. یہاں پر لوگ سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں, دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, یہ دعا لگی اللہم بلغنا رمضان, اور دل میں کتنی خواہش ہے, دل کتنا مچلتا ہے, کتنے بےتاب ہو, کتنے بے چین ہو, کتنی فکر ہے تمہیں کہ اللہ مجھے رمضان تک لے جا. کبھی تم نے بیٹھ کے پورے خلوص کے ساتھ یہ دعا کی ہو اللہ میں رمضان پہ جانا چاہتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلے رمضان میں فلاں تھا, فلاں بھی نہیں رہا, فلاں بھی نہیں رہا, اللہ مجھے رمضان تک لے جانا. اللہ دعا سنتا ہے, اور تقدیر معلق پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ کچھ تقدیر ایسی بھی ہے اللہ کہتا دعا کرے گا تو میں تبدیل کر دوں گا. تو دعا کرتے رہے نا, اللہ رمضان تک پہنچا دینا. کس کس نے دعا کی اور کتنی کی ہے یہ آپ خود سے پوچھ لیں. چوتھی قسم کے لوگ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے. صحابہ کے بارے ایسا ہی نہیں حدیث کے اندر موجود, 6 مہینے پہلے, اور سر 6 مہینے پہلے, ابھی تو کچھ جو ہے نا وہ 10 دن پڑے ہیں, تقریباً 10-12 دن پڑے رمضان میں. 6 مہینے کا عرصہ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی یہ بات. شبان آ جائے تو کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی رمضان نے آنا ہے, رمضان آنے سے کوئی ایک آدھا دن پہلے شاید کو تھوڑا بہت فکر پڑ جائے. 6 مہینے کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بہت لمبا عرصہ ہے. وہ 6 مہینے پہلے ہی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے, اللہ رمضان دے دینا, اللہ رمضان مقدر میں کر دینا, رمضان نصیب میں کر. ایسے ہیں آپ, ایسے کون لوگ ہیں, کون ایسی تیاری کر رہا ہے؟ لوگ کئی دفعہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں, کس چیز کی تیاری کر رہے ہو؟ شادی نہیں, مہینہ پہلے دوست تیاری کر رہے ہوتے, جس کی شادی ہے وہ کرے نہ کرے, دوست احباب اس کے رشتہ دار پہلے شروع کر دیتے, شاپنگ کر لی ہے, فلاں چیز کرنی ہے, فلاں کرنی ہے. یار انہیں شادی نہیں آ رہی, فلاں کام کرنا ہے, فلاں چیز کی تیاری کرو, کوئی اور کام کر, جو ہے نا وہ کئی ایسے کام ہیں جن کی تیاری پہلے ہو جاتی ہے. ایک رمضان ہی ایسا ہے کہ جس کی تیاری کے لیے ہمارے ہاں لوگوں کو فکر نہیں ہے. لوگوں کو فکریں ہوتی ہیں رمضان سے پہلے, جو ہے نا وہ پلاننگ ایسی کرتے ہیں, اس طرح سے کر کے رکھتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے. کیونکہ پاکستان ہے نا, یہاں پہ ہم نے مہنگائیاں کرنی ہوتی ہیں, یہاں لوگوں نے اپنے پیٹ بھرنے ہوتے ہیں, ان کو رب سے تعلق والی بات تو بڑی دور رہ جاتی ہے. رمضان سے پہلے یہ تیاری کرے میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے. یہ چوتھی قسم کے لوگوں میں اگر آپ ہو گئے تو پھر آپ جیسا کوئی نہیں ہے. پھر آپ صحابہ کے نقش قدم پہ چل پڑے نا, پھر تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پہ چل پڑے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگ تیار کیے تھے. تو عزیز ساتھی خود کو تیار کریں. مہمان آنا ہو نا گھر میں, لوگ بڑی ٹہل سیوا کرتے ہیں, پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں. کوئی چھوٹا موٹا مہمان ہو تو اس کی عزت تھوڑی بہت بھی لوگ اس کو مہمان نوازی کر دیتے, چلتے چلتے بوتل پلا دی, ایسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے کے بوتل پکڑی, پلا, ٹھیک ہے جی السلام علیکم. ایک یہ مہمان نوازی بھی ہوتی ہے. ذرا تھوڑا سا خاص مہمان ہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں سر ادھر بیٹھتے ہیں, کہیں باہر بٹھا لیا, نہیں تو گھر میں بٹھا لیا. اس سے بھی خاص مہمان ہو تو پہلے سے اس کو کہتے سر 10 کے آیا کرو, ایویں نہ آیا کرو, تو ساڑھے خاص بندے. اور پھر لوگ بتا دیتے نہیں فلاں جگہ پہ قصور کے فلاں علاقے میں جو ہے نا وہ ایم این اے صاحب آ رہے ہیں, ایم پی اے صاحب آ رہے ہیں. پھر وہاں پہ گلیاں بھی سج رہی ہوتی ہیں, پھر وہاں پہ وہ جو ہے نا وہ چیکنگ ہو رہی ہے, پھر وہ کلی ڈال رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ انتظامات کیے جاتے ہیں. گھر میں فون کر دیا جاتا ہے آج فلاں نے آنا ہے تو اس طرح کے انتظامات کر دو, کھانے پکا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. رمضان بھی تو رب کا مہمان ہے نا, اس کے لیے بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ کو 15 دن 20 دن پہلے, کو مہینہ پہلے تیاری شروع کر دیں, بنتا ہے نا. تو پہلے تیاری کریں نا, پھر رمضان کے لیے بےتاب ہوں, بے چین ہوں کہ رمضان مجھے نصیب ہو جائے. جس نے رمضان کو سمجھ رہی مشقت ہے, لو جی ہم روزے رکھنے پہن گے, اس کو وہ کیا بے چین ہوگا؟ وہ یہ بے چین ضرور ہوگا کہ لو اب رمضان آئے گا, پتہ نہیں کیا بنے گا, گرمی ہوگی, گرمی کے روزے رکھنے پڑیں گے. اللہ اکبر. کئی لوگ یہاں سے مری چلے جاتے ہیں, سکون نہ روزہ لگتا پتہ ہی نہیں لگتا. میں نے 2-3 سال وہاں پہ تراویح پڑھائی مری, تو مری سے آگے کالا باغ, وہاں نہیں پتہ چلتا روزے کا. افطاری کے وقت بندے کو پانی کی حاجت ہی نہیں ہوتی, وہاں لوگ چلے جاتے ہیں. اور اسلاف, میں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار کیے تھے نا, یہ چوتھی قسم کے لوگ تھے. مجھے وہ صحابی کا نام یاد نہیں ہے. 2 صحابہ کی ملاقات ہوئی, طائف سے ایک مکہ جا رہا اور ایک مکہ سے طائف جا رہا, درمیان میں مل گئے. کہتے کہاں جا رہے ہو؟ کہتے میں طائف جا رہا ہوں. تم؟ میں مکہ جا رہا ہوں. کہتے خیریت ہے. کہتے رمضان آ رہا ہے. اچھا دیکھیں تڑپ کیا ہے. کہتے رمضان آ رہا ہے تو میں تو اسی لیے طائف جا رہا ہوں. آپ کو پتا سعودیہ طائف ٹھنڈا علاقہ ہے ذرا, تو انہوں نے کہا میں ٹھنڈے علاقے میں ذرا جا رہا ہوں, کوئی ادھر جا کے رمضان گزر جائے گا. تو یہ کہتے میں تو مکہ اس لیے جا رہا ہوں, یہاں گرمی بڑی ہوتی ہے, جس روزے میں پیاس ہی نہ لگے وہ روزہ ہی کیا ہے.
کہتے روزے کی لذت ہی یہ ہو. مجھے مزہ ہی نہیں آتا طائف میں روزہ رکھنے کا, مجھے تو ٹھنڈ میں روزہ رکھنے کا مزہ ہی نہیں آتا. لطف بھی یہ ہے کہ بندے کی زبان خشک ہو جائے, ہونٹ خشک ہو جائے اور پیٹ ساتھ لگا ہو اور پھر یہ روزہ کھولے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو خوشیاں صرف روزہ دار کو نصیب ہوتی ہیں. ایک خوشی وہ ہوتی ہے جب یہ افطار کرتا ہے, تو یہ خوشی تب ملے گی نا جب انسان کے ہونٹ خشک ہوئے ہوں اور وہ انتظار کر رہا ہو کہ کب اذان اور میں اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ پیش ہو جاؤں. اللہ تیرے لیے سارا دن بھوکا رہا تھا. اس طرح کی تیاری کریں, اس طرح خود کو تیار کر کے رکھیں کہ رمضان آنا ہے, میں نے محنت کرنی ہے. صحابہ ان علاقوں میں چلے جاتے جہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے تاکہ روزہ رکھنے کا ذرا مزہ تو آئے. ہم تو گرمی کا رونا شروع کر دیتے ہیں, لو جی گرمی تو روزے پڑے, ابھی خوشیاں منا رہے کئی لوگ, تھوڑا چلو اب جاتے جاتے جو ہے نا وہ اب آ رہے ہیں ٹھنڈ کی طرف روزے. صحابہ ہوتے ہیں نا ہماری جگہ, انہوں نے کہا نا ٹھیک ہے, ویسے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ گرمی کے ہی ہونے چاہیے, ٹھنڈ میں جس میں سکون زیادہ ہو بندہ عبادت بھی زیادہ کر سکتا ہے. تو اگر نیت یہ ہو کہ ٹھنڈ میں روزے آئیں گے تو چلو عبادت زیادہ کریں گے, ایک نیت یہ ہے. ایک نیت یہ ہے کہ ٹھنڈ میں روزے آئیں گے تو روزے کی مشقت کم ہو جائے گی. دو نیتیں نا. اگر پہلی نیت ہو تو کتنا اجر ہے, روزہ بھی ٹھنڈ والا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھنڈ والا, لیکن اس میں یہ ہے کہ ریلیکس ہو کے زیادہ عبادت ہوگی. گرمی میں ذرا تھوڑی مشقت ہوتی ہے, تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے تو کم ہوتی ہے مسئلہ. ایک نیت یہ, تو آپ شروع سے اب تیاری شروع کریں, ابھی سے تیاری شروع کریں کہ رمضان آنا ہے اور ہم نے اس کا استقبال بھرپور کرنا ہے. اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں, اور تیاری میں بڑی چیزیں شامل ہیں, بہت کچھ شامل ہے. اس تیاری میں یہ بھی ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کریں. نیت خالص ہوگی, لوگ افطاریاں کرواتے ہیں, لوگ پتہ نہیں کیا کچھ طرح طرح کے کام کرتے ہیں, نیت یہ ہے رب راضی ہو جائے بس. رمضان سے پہلے کچھ لوگ راشن تقسیم کرنے کی ترتیبات بناتے ہیں, فلاں کیا, اور نیت میں اگر کوئی کھوٹ آ گیا نا تو پھر کوئی جو ہے نا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے, نیت خالص ہوگی تو پھر یہ اجر ملے. دیکھیں نا اللہ کو رمضان بڑا پسند ہے, رمضان کا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے, تو نیت خالص ہوگی, نیت خالص کی وجہ سے عمل بڑا اچھا ہو جاتا ہے, اور پھر جب خاص دنوں میں کیا جائے مزید اچھا ہو جاتا ہے. اور اللہ کو تو رمضان پسند ہی بڑا ہے, اللہ کا خاص دن مہمان ہے یہ. اس لیے میں کہتا ہوں خاص مہمان کی قدر خاص کی جاتی ہے. اللہ کا اتنا خاص مہمان ہے, اللہ نے قرآن بھی نازل کرنے کے لیے چنا تو رمضان کو چنا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اللہ نے لیلۃ القدر رات جو 86 سال کی عبادت کے برابر ہے, اللہ نے اس کو بھی رکھا تو رمضان میں رکھا. اتنا پسند ہے اللہ کو رمضان, اللہ نے عمل کا اجر بڑھا دیا, اور اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھولا, جہنم کے دروازوں کو بند کیا. اتنا پروٹوکول کسی اور دن میں نہیں ہے, کسی اور مہینے میں نہیں, جتنا اللہ نے رمضان کو دیا. کہ رمضان آیا, اللہ نے شیطانوں کو جکڑ دیا, دروازوں کو کھول دیا, جہنم کے دروازوں کو بند کیا. اللہ بھی پروٹوکول دیتا ہے رمضان کو, تو ہمیں بھی دینا چاہیے. جب اللہ اتنی اہمیت دیتا ہے رمضان کو, اور پھر اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا کیا کہتا ہے, یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر, اور خیر کے متلاشی, خیر تلاش کرنے والے, نیکی کرنے والے مزید نیکیاں کر لے. یعنی اللہ یہ منادی کرواتا ہے کہ لوگوں کو کہو اس مہینے میں زیادہ نیکیاں کرو, کہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے کا مہینہ, جتنا کر سکتے ہو کرو. یا باغی الخیر اقبل, اور نیکی کرنے والے کو بھی کہا جا رہا اور نیکی کر, اور زیادہ آگے بڑھ. اور اگر تو برائی کرتا ہے اقصر, اب تو رک جا, اب تو شرم کر لے, اب تو کوئی حیا کر, اب تو رمضان آ گیا. تو یہ میں آج کے دن بیان کر رہا ہوں, ابھی رمضان آیا نہیں, ابھی سے شروع کریں پلاننگ. اب میں نے گناہ چھوڑ دینا ہے, رمضان میں جا کے پھر آسان ہو جائے گا. ابھی سے گناہ چھوڑنا شروع کر دے, ابھی سے سگریٹ پہ جو ہے نا اپنے آپ کو پابند کر لیں, اب نہیں پینی. صبح سے شام تک تو پیتے ہیں نا آپ. اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, یہ عرب کے بہت بڑے مفتی ہیں, وہ کہتے ہیں اگر کسی بندے نے سگریٹ چھوڑ دی نا, وہ نہیں چھوڑ سکتا, کہتا نہیں چھوڑتی, رمضان کا مہینہ اس کے لیے بڑا بہترین ہے. اور کئی لوگوں کو دیکھا جو رمضان میں جا کے یہ چھوڑ دیتے ہیں. نشہ نہیں چھوٹ رہا, گالی نہیں چھوٹ رہی, کوئی اور چیزیں, پہلے سے اپنے آپ کو ابھی سے تیاری شروع کر دے. میں نے فلاں چیز اپنے آپ سے ختم کر دینی, فلاں چیز کو اپنے سے دور کرنا, فلاں گناہ اب سے نہیں کرنا. اچھا کئی لوگ ایسا کہتے رمضان میں نے وہ نہیں کرنا, رمضان میں فلاں گناہ نہیں کرنا, فلاں گناہ نہیں کرنا, رمضان کے بعد پھر ویسے. جیسے شیطان جکڑا جاتا ہے یہ بھی جکڑے جاتے ہیں, اور جو شیطان کھلا یہ بھی کھل. ایسے نہیں,
رمضان میں نہ کہیں کہ رمضان سے یا رمضان کے پہلے سے ہی کہ میں نے اب سے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. ایک ہے کہ کرنا ہی نہیں ہے, ایک ہے کہ اس دنوں میں نہیں کرنا, بس کرنا نہیں ہے تو ختم. اپنے آپ کو عادی بنا لیں. ابھی سے تیاری شروع کریں گے تو پھر رمضان میں جا کے آسانی ہو جائے گی. ابھی سے تہجد پڑھنا شروع کر دیں, ابھی سے رات کو قیام کرنا شروع کر دیں کہ رمضان میں قیام آسان ہو جائے گا. ابھی سے قرآن کی روٹین بنا لیں. رمضان آ رہا ہے, رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے. ابھی سے اپنی روٹین بنائیں. قرآن جو ہے نا اس کی روٹین بنا لیں, میں نے 1 پارہ پڑھنا, 2 پڑھنے, جتنا بھی پڑھنا ہے رمضان میں جا کے آسان ہو جائے گا. رمضان میں کچھ نہ کچھ عادت پڑ جائے گی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 40 دن کا شریعت نے کہا نا, تو آپ 10 دن کم از کم رمضان سے 10 دن پہلے تو روٹین بنائیں نا, اور 30 وہ ملا لیں, 40 دن کی آپ کی روٹین بن جائے. ابھی سے تکبیر اولیٰ شروع کر دیں. اپنے بچوں کو عادت بنائیں, چلو بیٹا آج کے بعد تکبیر اولیٰ سے کسی نے پیچھے نہیں رہنا. اور جس نے 40 دن پڑھ لی, جہنم سے آزادی ملنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ اس کو نمازی بنا دے گا. یہ نہیں ہے کہ 40 نمازوں کے بعد پکا جہنم سے آزاد ہوگا, پھر پڑھے نہ پڑھے. اکثر لوگ جو ہے نا وہ نماز کی پابندی نہیں کر سکتے, لیکن یہ کام اگر کر لیں تو پھر نماز کی آپ کی پابندی ہو جائے گی. اور اس کی پابندی چاہتے ہیں ابھی سے شروع کر دیں. تو اللہ نے جب اہتمام کیا, اللہ نے جب اتنا کچھ ہمیں کہہ رکھا ہے, سیل میلہ, یہ یہاں پہ سیل لگ جائے نا لوگ بھاگتے ہیں, جلدی نکلو سیل لگی ہوئی ہے, فلاں چیز سیزن آؤٹ ہو رہا ہے, فلاں برانڈ نے سیل لگا دی ہے. سیزن جا رہا ہے نا, ابھی سردی چلی گئی ہے, ابھی برانڈ جو ہے نا وہ نئی چیزیں بکی ہوتے ہیں وہ سیل لگاتے ہیں. اور یقین جانے لوگ اگلی سردیوں کے لیے ابھی شاپنگ کر لیتے ہیں, اگلی سردیوں کے لیے اب سے. حالانکہ پتہ نہیں زندہ رہنا کہ نہیں رہنا, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, اور وہ چیز پہننی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن ابھی سے خرید کے رکھ لی ہے. سیل ہے نا, کم پیسوں میں مل رہی ہے, بعد میں مہنگی ہو جائے گی. اور یہاں جو کام کریں گے ابھی سے شروع کریں گے, وہ آپ دنیا سے چلے گئے, یہ ایک عمل تو آپ کے ساتھ ہی جانا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں بندے کے ساتھ جاتی ہیں, اس کا مال جاتا ہے, اس کے رشتہ دار جاتے ہیں, اور 2 واپس آ جاتے ہیں, یہ 2, اور ایک جو اس کے ساتھ عمل صالح جاتا ہے نا وہ قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے. ابھی سے عمل صالح شروع کر دیں. یہ بھی لوٹ سیل میلہ ہے. وہ کہتے ہیں جو کھا گیا سو کھا گیا, جو رہ گیا سو رہ گیا. تو رمضان سے پہلے اتنا اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے کھانے والوں میں رہنا, ہم نے رہنے والوں میں نہیں. ہم نے کچھ نہ کچھ لینا ہی لینا ہے, اور کچھ لیں گے تو عزیز ساتھیوں اللہ بھی راضی ہو جائے گا. نیتوں کو خالص کر کے پہلے سے تیار ہو جائے. لیکن نا پہلے سے تیار لوگ, کرونا کا الرٹ جب آیا تھا, ماسک پہننے لوگوں نے, صفوں میں رکھنا ڈال دیا, جی الگ الگ ہو جاؤ, دور دور, اور کرونا نہ آ جائے. لوگ سلام نہیں لیتے تھے, ہاں ٹھیک ہے جی السلام علیکم, دور سے ہی. پہلے سے اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیا, کہیں کرونا آ نہ جائے, کہیں اس کو بیماری نہ لگ جائے. تو اللہ نے جو کام کیا, رب کا اعلان ہے, کسی کو پرواہ نہیں. ہم سائنس پہ بڑی توجہ رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں انہوں نے کہہ دیا پھر ہوگا. اچھا انہوں نے کہا کہ بیماری آ گئی ہے, فوری طور پہ ایمان لے آئے. اچھا بیماری آ رہی ہے, فلاں بیماری ایسے ہوتی ہے, فلاں بیماری ایسے ہوتی ہے. سب نے ایمان رکھا, اور اچھے بھلے پڑھے لکھے دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, میں سلام کر دیا تو غلطی ہو گئی, بڑا شرمندہ ہوا, اس نے سلام ہی نہیں آگے, اس لیے کہتے تو پتہ نہیں کرونا چل رہے. ادھر رب کا اعلان ہے کہ میرا مہینہ ہے, اس مہینے میں نے بڑے انتظامات کیے, اب نیکیاں کرو, اجر بھی بڑھا دیا تمہارا. رب کے اعلان پہ کسی کو فکر ہی نہیں ہے. سائنس اگر کچھ کہہ دے نا, سائنس اگر کہہ دے کہ اس مہینے میں تم نے بھوکا رہے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی, تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی, تمہاری شوگر ختم ہو جائے گی, فلاں ختم ہو جائے گی, آپ یقین جاننے جو لوگ نہیں بھی روزہ رکھتے نا, انہوں نے بھوکا رہنا شروع کر دینا. سائنس پہ یقین ہے نا, اور رب کے اعلان پہ یقین اتنا نہیں ہے. اللہ کے اعلان پہ ہمیں اتنا یقین نہیں رہا, ہم نے دوسری تیسری چوتھوں پہ, ڈاکٹر پہ یقین کر لیا, کسی فلاسفر پہ, کسی اسکالر پہ یقین کر لیا. اللہ کہتا ہے یہ میرا مہینہ ہے, اس میں عمل کرو گے اجر بڑھا دوں گا, اور ساتھ جسمانی بیماریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ دور کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی غفلت اس کو سمجھیں, ابھی سے سمجھیں, اپنے گھر والوں کو بٹھائیں, ان کو سمجھائیں رمضان میں غفلت نہیں کرنی, کیونکہ اس کا نقصان بہت بڑا ہے. جیسے کسی سیزن میں کوئی بندہ گھر سویا رہے, وہ نکلا ہی نہیں باہر, اس نے محنت ہی نہیں کی, تو عام دنوں میں وہ کیا کھائے پیے گا؟ سیزن تو اس نے اپنا کمایا نہیں, اس کا کام ہی وہ تھا, عام دنوں میں دھکے کھائے گا نا. پہلے سے تیار کریں اپنے گھر والوں کو, رمضان میں غفلت نہیں کرنی. اگر غفلت ہوئی تو اس کا نقصان بہت بڑا ہے, اس کا نقصان بتائیں.
نیتوں کا خلوص جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا انما الاعمال بالنیات. اللہ اکبر. آج ہماری نیتوں میں بھی مسائل ہیں. اللہ. علی بن فضیل انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا, کہتے ہیں کہ جو صحابہ تھے ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوتی تھی, بات کرتے دل میں اتر جاتی تھی, ان کا کوئی راز بتائیں کیا ہے؟ وہ کہتے تھے لِأَنَّهُمْ اراد اللہ سبحانہ و تعالی, وہ جب بھی کوئی عمل کرتے تھے ان کی نیت میں صرف اللہ کی رضا ہوتی تھی. کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی بندہ فلاں دیکھے گا میں افطاری کروا رہا ہوں, دیکھو اتنے لوگوں کو پتہ چل جائے. آج کل تو افطار پارٹیاں ایسی شروع ہوئی ہیں, فضول خرچی ہو گئی. غریبوں کو راشن پہنچائیں, ابھی سے کچھ نہ کچھ بندوبست کرے, کوئی 2-4 دوست مل جائیں, کچھ پیسے اکٹھے کیے, کسی گاؤں میں نکل جائیں, کسی دور جگہ نکل جائیں, کوئی بیماروں کے پاس چلے جائیں, فلاں کے پاس اتنے پیسے نہیں, ان کو رمضان کا راشن خرید کے دے دیں. یہ نیت خالص کر کے, کبھی ایسا نہ نیت میں ہو کہ فلاں مجھے یہ کہے گا, فلاں کہے گا, اس کی مشہوری کر دی, فیس بک پہ لگا دیا, دیکھیں اتنا راشن تقسیم کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ. ہاں اگر آپ کسی کو ترغیب دینے کے لیے کرتے تو بہرحال اس کی گنجائش ہے, اچھی بات ہے, لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کی تشہیر نہ ہو, اور چپ کر کے کسی تک پہنچا دیں. یہ نیت کا خلوص جو ہے نا آپ کی زبان میں مٹھاس بھی پیدا کرے گا اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اور عزیز ساتھیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کیا ہے, اللہ اکبر. موسیٰ بن یعلا کہتے ہیں معلّہ کہ ہمیں ایک صحابی نے نصیحت کی, اور یہ جو نصیحت ہے یہ حدیث کے حکم میں ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. وہ کہتے اگر کسی انسان میں 3 خصلتیں آ جائیں, آسمانوں سے جو بھی خیر نازل ہوگی اس میں اس بندے کا حصہ ہوگا, اور یہ خیر کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا نا, غالباً سیدنا عمر تھے یا کوئی جو ہے نا وہ اس زمانے کے خلیفہ تھے. بادل آیا آسمان پہ, انہوں نے کہا یہاں تو نہیں برس رہے, آگے گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے کہا جہاں مرضی برس جا کے, ادھر نہیں برستا تو جہاں مرضی برس, جب تو برسے گا وہاں پہ کوئی بھی اناج اگے گا اس کا عشر تو میرے پاس ہی آئے گا. اللہ نے ہمیں اس خیر میں رکھا ہوا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ خیر ہم سے دور ہو جائے. آسمانوں سے کوئی بھی خیر نازل ہوگی اس میں تمہارا حصہ ہوگا, اور ان چیزوں میں ایک یہ ہے یکون عملک للہ, تیرا جو بھی عمل ہو وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جو عمل اللہ کے لیے انسان کرے, کچھ بھی کرنا اللہ کے لیے, آسمان سے جو بھی نازل ہوگا اس میں انسان کا حصہ ضرور ہوگا. اور فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اور تیسری بات, اپنی روٹی کے ٹکڑے کو ذرا 2 کر لیا کرو, ایک کسی اور کو کھلا دیا کرو. آسمان سے پھر جو روٹی بھی نازل ہوگی نا, جو رزق بھی, اس میں اللہ تیرا حصہ رکھے گا. اور پھر رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں, توبہ کریں. ہم گناہ گار ہیں, یہ تو ہمیں سب کو ماننا پڑے گا. گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, مایوس نہ ہوا کرو. بندہ اگر گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے تو پھر رمضان کا وہ لطف نہیں آئے گا جو لطف اسے بغیر گناہوں کے آئے گا. اور توبہ کے بعد کیا فرمایا, جس بندے نے توبہ کر لی اللہ اس کے سارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں. ابھی سے توبہ کریں, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے, اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب توبہ کرتے ہیں اور پھر نئے سرے سے رمضان میں فریش ہو کے نیکیاں کرنی ہیں, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی, توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو تیار کریں. اور پھر ایک اور بات ہے, بڑی اہم بات, کہ بندے نے بڑی دعائیں کرتے, دعا قبول نہیں ہوتی, فلاں دعا ہے فلاں دعا, ایک لسٹ بنا لیں, یہ میں نے رمضان میں اللہ سے لینا ہے, یہ رمضان میں میں نے منوانا ہے. کیونکہ رمضان میں ذرا اللہ بھی بڑی محبتیں نشاور کر رہا ہوتا ہے, اس نے بڑی روحانیت رکھی ہوئی ہے, اور لوگوں میں بھی روحانیت ہوتی ہے, اور اللہ کا خاص مہینہ ہے. جب اللہ کے خاص مہینے میں اللہ سے مانگیں گے تو پھر اللہ زیادہ, پہلے سے تو زیادہ ہی اللہ قریب ہوتا ہے نا. تو اللہ سے, ویسے تو اللہ ہر وقت قریب ہے, لیکن رمضان ذرا خاص دن ہے. لسٹ بنا لے, اللہ سے یہ بھی لینا ہے, اللہ سے یہ بھی منوانا ہے. ابھی سے لسٹ تیار کر لے, اللہ یہ دعائیں تو میں نے رمضان میں مانگنی, تیرے سے لینی ہے. وہ کہتے ہیں نا کھیڑے پہ جو اللہ کیا نہیں دیتا. وہ یا رسول نگری صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد محترم ہیں, آیا کرتے تھے ہمارے ادارے میں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. وہ آتے تھے نا تو کہتے میں صوفی عبداللہ کے پاس, صاحب کے پاس جایا کرتا تھا, صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ آج بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے. تو وہ کہتے وہ نے ایسے دعا کیا کرتے تھے, ایسے, یعنی ہاتھ ایسے نہیں اٹھا, ایسے ایسے. کہتے من بھی جاؤ نا, اللہ کو کہہ رہے ہیں من بھی جاؤ نا, اور دے بھی دے ہو. تو اللہ کو رمضان میں اللہ اتنا قریب ہوتا ہے, اتنی محبتیں نچھاور کرتا ہے, اس کا اتنا خاص مہینہ ہے.
اللہ سے منوائیں، لسٹ بنا لیں، اللہ یہ چیزیں تو میں نے لینی ہے، اور پھر ان دعاؤں کو ابھی سے اہتمام سے شروع کر دے۔ دعا کرنا بھی ایک کام ہے، ہمارے ہاں تو الفاظ ہی نہیں جڑتے، ہمیں تو دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ہی نہیں آتا، بیٹھتے ہیں اور 2 منٹ نہیں لگتے، دعا ختم ہوگی، کیا مانگے اللہ سے؟ دعا سیکھنی پڑتی ہے فقیری اختیار کرنے کے لیے، ایسے تو نہیں فقیر بن جاتا بندہ۔ کبھی کبھی فقیر آئے نا، وہ ایسے الفاظ بولتا ہے، دل ایسا نرم ہوتا ہے، بندہ جیب میں سے ایسے ہی کچھ نکال کے دے دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے فقیری اختیار کرنی پڑے گی، رمضان سے پہلے فقیری تو سیکھیں، فقیر بننا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، اللہ کا فقیر بننے کا سلیقہ ہنر بھی۔ دعا کرنی ابھی سے شروع کر دے، روٹین بنائے دعا کی کہ میں نے اللہ سے دعائیں مانگنی، اور پھر وہی بات نا، جیسے وہ کہتے تھے اللہ مان جا، اب تو اللہ مان جاتا ہے، اور اللہ بڑا مان رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کسی دروازے پہ جائے ان کو دھتکار دیا جاتا ہے، لوگ ان سے بات نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے اتنی محبت کرتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پہ قسم بھی ڈال دے تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ صوفی ایڈ صاحب ایک دفعہ نا ہمارے ادارے میں آئے، ہماری ڈیوٹی تھی بچوں کو نکالنے کی، تو مجھے کہتے قاری صہیب صاحب نے ملنا ہے۔ میں نے کہا یہ بابا پتہ نہیں کون آ گیا، قاری صہیب صاحب کو ملنے تو بڑی دنیا آتی رہتی ہے، تو میں نے کہا بابا جی تسی نماز پڑھو، تو قاری صہیب صاحب سلام لے لے ادھر مل لیں گے، مطلب قاری صاحب کی مصروفیات ہیں، ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تو میں نے کہا وہ تو اتنے مصروف ہوتے ہیں، وہ آپ کو ٹائم ادھر دے دیں گے، لیکن آپ ادھر کہہ رہے ہیں ادھر آئیں گے؟ وہ کہتے پتو انہوں نے فون تے کر، تو میں نے اپنے ایک استاد کو فون کیا کہ ایک بابا جی آئے ہیں، اور ان کی حالت دیکھ کے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی بندہ بالکل عام سا ہے، انہوں نے سادی سی وہ پہنی ہوئی تھی جرسی، اور کپڑے بھی ان کے استری نہیں ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں کون ہے، تو میں نے جب ان کو فون کیا تو میں نے کہا جی یہ کہہ رہے ہیں میں صوفی عیش ہوں۔ وہ مجھے کہتے شاید قاری فیصل صاحب تھے، وہ ادھر قصور کے ہی ہیں، کہتے بیٹا ان کو نا رئیس صاحب کے کمرے میں بٹھا دو، اور رئیس صاحب کے کمرے میں اور سعودیہ سے کوئی مہمان آ جائے تو وہ بھی ادھر بیٹھتا ہے، اتنا اہم۔ میں نے کہا یہ بابا کیا چیز ہے؟ بعد میں پتہ چلا یہ صوفی عیش صاحب ہیں، اور یہ اللہ سے جو مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، تو ہم ان کو دبا رہے تھے۔ میں نے کہا آپ کی کوئی راز ہی بتا دیں ہمیں، بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہتے پت کوئی راز نہیں ہے گا، جن دن بنا کے رکھی ہوئے نا خالی تو نہیں موڑ، یہی راز ہے۔ کہتے کوئی راز نہیں۔ اور میں نے کہا آپ اتنے سادہ بندے ہیں، کپڑے تو استری کر لیا؟ کہتا تہاڈی ماں کاٹ دے، نہیں میں کبھی پوچھا ہی نہیں، میں نے نہیں کبھی پوچھا کہ یہ استری ہیں، کہ میں تو کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا شلوار انہیں نال دی کہ نہیں جو دے دے میں پہن لیتا ہوں بس۔ وہ قاری صہیب صاحب آئے، انہوں نے ان کو نا ایک سی ڈی دی، تھوڑی پرانی بات ہے اس وقت، آج تو کمپیوٹر کا زیادہ جو ہے نا وہ ہو گیا چرچا، مطلب اس طرح چیزیں چلتی ہیں، اس وقت سی ڈی کا دور تھا بھی ہے لیکن بہت کم ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں یہ لے جی وہ آپ نے مانگی تھی، کہتے جن نے پا کے چلانی وہ بھی دیو۔ قاری صاحب صاحب کہتے تسی ایک دعا کرنی وہ بھی کہ تو آ ہی جانا۔ یعنی دعا کا سلیقہ سیکھنا پڑتا ہے، اللہ سے تعلق بنانا پڑتا ہے، ابھی سے بنا لیں۔ رمضان میں جا کے پھر آپ ریلیکس ہو کے اللہ سے مانگیں اور بھرپور مانگیں۔ کسی کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، کسی کو مقدمات کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، کوئی والدین کی طرف سے مسئلہ ہے، والدین کو بچوں کی طرف سے مسئلہ، بے شمار مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، لسٹ بنائیں اور اللہ سے بیٹھیں۔ اللہ قرض کے معاملات ہیں، اللہ رزق کے معاملات ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو خالی لٹا دے؟ ابھی سے سیکھیں اس کو، ابھی سے سیکھیں۔ یہ میں نے 2 کو مثالیں ایسے ہی بیان کی ہیں کہ یہ سیکھنا پڑتا ہے تھوڑا بہت بندے کو، کچھ نہ کچھ تو اللہ سے تعلق بنا کے پھر رب کے سامنے جب بندہ مانگے نا تو اللہ بڑا مان رکھ لیتا ہے۔ دعا کی جو ہے نا وہ روٹین بنائیں، دل کی صفائی کریں، ابھی سے دل صاف کر لیں۔ کسی کے خلاف کوئی بغض ہے، کینہ ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہے، کوئی کدورت ہے، نکال دیں، صلح کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بڑا پسند ہے صلح کرنے والا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، مومن بھائی ہوتے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں کے درمیان تو صلح کروانی چاہیے۔ کسی سے لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، صلح کر لیں۔ آپ جا کے مل سکتے تو مل آئیں، اگر نہیں مل سکتے کال کر کے اسے معذرت کر لیں۔ آپ کا یہ بڑا پن اللہ کو اتنا پسند آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح میں جو پہل کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلح کر لیں، یہ نہ اور رمضان آئے اور آپ کی وہ لڑائیاں اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کہتا ہے سب کو معاف کر دو، ایک اس بندے کو بدبخت کو معاف نہ کرنا جو شرک کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ بینہ و بین اخیہ شحناء، کہ جس کے اور یہ 2 بندے ان دونوں کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، حتیٰ
یصلحا، جب تک وہ صلح نہیں کر لیتے ان کو معاف نہیں کرنا. اگر صلح ہی نہیں ہے تو پھر رمضان کا فائدہ نہیں آپ کو ملے گا. پہلے سے صلح کرے. بڑے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے نہیں جی نہیں سانو نے کال نہیں کی تھی ایسی کیوں کرے, اور جینو جیے بھائی ہم کیوں کال کریں بھائی, اس نے کبھی نہیں بلایا مجھے تو میں کمی ہوں, میں بھی نہیں بلاؤں گا. یعنی یہ انا ہے نا, ختم کر دیں اس کو. انا ختم کریں گے تو اللہ آپ کو بڑا پیار کرے گا اور پھر رمضان سے فائدہ اٹھانے کا آپ کو زیادہ موقع ملے گا. انا مار دیں. کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے, کئی لوگ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں ان کے والدین ہی ناراض ہوتے ہیں. بہن بھائی تو چلو اس کی تو کچھ سمجھ آتی, کوئی لڑائی ہوگی, لیکن ہر جگہ لڑائی ہونی کہیں نہیں چاہیے. کہیں کوئی والدین ہی ناراض ہے, چلے جائیں. کتنا کو کوئی لڑا ہوگا, کتنا کو کوئی ناراض ہوگا, جا کے صلح کر لیں, گلے لگا لیں, مل لیں, کوئی تحفہ لے کے چلے جائیں, کال کر دیں. اگر ہمت نہیں جڑتی کال کی, میسج کر دیں, معذرت کر. ابھی شب برات آئی نا, مطلب شب برات تو ہے ہی کو نہیں, شریعت میں تو شب کا مطلب تصور ہی نہیں ہے. تو بہرحال ہم تو بہرحال سیدھی بات کرتے ہیں. شب برات میں لوگوں نے پتہ کیا کیا, لوگوں نے اسٹیٹس لگائے جی سارے معاف کر دیں مجھے آج معافی. کس سے معافی مانگ رہے ہیں, جو پتہ نہیں کون ہے, فیس بک پہ معافی مانگ رہے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ 5000 10,000 فرینڈ فیس بک پہ, پتہ نہیں کوئی کہاں رہتا کہاں رہتا. جو پاس بیٹھا رشتہ دار ہے, جس کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے, یا جس سے خون کا رشتہ ہے, یا جس سے کوئی قریبی رشتہ ہے, اس سے معافی مانگنے کی کسی کو ضرورت نہیں. دوسروں سے معافی مانگ رہے ہوتے, فلاں مجھے معاف کر دینا یار شب برات آ رہی ہے. تو یہ تو پیر اور ہر جمعرات کے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں, تو اس وقت بھی اس بندے کی بخشش نہیں ہوتی. تو رمضان کے مہینے میں بھی آپ کی اگر بخشش چاہتے ہیں, توبہ میں یہ چیز بھی ضروری ہے, کسی کا حق مارا ہوا اس کو حق لوٹا دیں. کسی سے زیادتی کی ہوئی ہے معافی مانگ لے جا کے, کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوا معافی مانگ لے جا کے. ابھی سے یہ کام شروع کر دیں, صلح کریں, دل صاف کریں, کچھ بھی دل میں نہیں رکھنا, جو کچھ بھی ہے وہ ختم کر دیں. پلاننگ کریں, پوری پلاننگ کریں. امتحان ہوتا ہے نا, پہلے سے پوری پلاننگ کی جاتی ہے, پوری تیاری کی جاتی ہے. تو یہ ریفریشر کورس ہے, قرآن سیکھیں. قرآن رمضان میں جا کے نا ابھی سیکھیں, تاکہ رمضان میں آپ زیادہ پڑھ سکیں, رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جا سکے. ابھی رمضان کے مسائل سیکھ لیں. کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے بیٹھیں, کسی قاری صاحب کے پاس جا کے بیٹھیں, کوئی کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں, کوئی کتاب خرید لیں مارکیٹ سے, کسی بندے سے تعلق بنا لیں, یا مساجد کے اندر کورسز ہوتے ہیں وہاں چلے جائیں. اس مسجد میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی ہوگا, یا کروائیں کہ لوگوں کو رمضان کے مسائل, رمضان سے کوئی 10 دن 5 دن پہلے رمضان کے مسائل سکھا دے. رمضان میں الجھ رہے ہوتے ہیں مسیطے بیٹھ, اچھا جی نہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, سر تے کپڑا پانا روزہ ٹوٹ جائے گا جی, مسواک نہ, اور پہلے سیکھ لیں. رمضان میں جا کے آپ کو ان مسائل میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سیکھیں, تاکہ رمضان میں آپ ریلیکس ہو کے عبادت کر سکیں. جو بھی مسئلہ ہو آپ کو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے. ہاں کہیں مسئلہ پیش آ گیا, کوئی نئی چیز ہے, کسی عالم دین سے پوچھیں. ابھی سے رمضان کے مسائل سیکھیں. روزوں کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا, ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں. لوگ شاپنگ کر لیتے ہیں نا, جیسے پہلے رمضان کی شاپنگ ابھی کریں, عید کی شاپنگ ابھی کریں. رمضان میں جا کے شاپنگیں ہو رہی ہوتی ہیں, رش لگا ہوتا ہے مارکیٹ میں, عورتیں بے نقاب ہو کے اور بے پردہ ہو کے اور میک اپ کر کے نکلی ہوتی ہیں, اور شاپنگ ہو رہی جی. ابھی سے اپنی عورتوں کو تو پہلے مارکیٹ لے کے نہیں جانا نا, ان کو تو نہ بھیجیں. اگر کسی نے جانا ہے ساتھ جائیں, ابھی شاپنگ کروا دیں. رمضان میں یہ نہیں چلے گا. ریسپیز تلاش کر رہی ہوتی ہیں عورتیں رمضان کے اندر, ابھی اس کو سیکھ لیں جو کچھ سیکھنا ہے. رمضان ٹرانسمیشن جو بے غیرتوں نے ایک چیز شروع کر رکھی ہوئی ہے. بس آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ کنجر لوگ ہوتے, یہ کنجر گالی نہیں ہے, یہ ایک طبقہ ہے جس پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے. وہ سارا سال گند پھیلاتے ہیں لوگوں میں, اپنی جو ہے نا وہ گندی ایکٹنگ کے ذریعے پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں میں جو ہے نا وہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اور رمضان میں آ کے وہی بہروپیے, وہی دیندار بن کے ہمیں دین سکھانا شروع کر دیتے, اور ہمارے گھر کی عورتیں ان سے مسائل سیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ رمضان ٹرانسمیشن, اللہ کی قسم یہ رمضان کی توہین ہے کہ ایک بے پردہ اور جو ہے نا مزے کا خیز میک اپ کر کے عورت بیٹھی ہے, اور وہ کیا کہہ رہی ہے جی میں رمضان کے مسائل سکھا رہی ہوں. اور وہاں مفتی صاحب بھی بٹھا لیتے ہیں, کوئی بکاؤ مولوی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جا کے, وہ مسئلے سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ رمضان ٹرانسمیشن کا بائیکاٹ کریں, موبائل کی روٹین اپنی کم کریں. کئی لوگ کہتے ہیں روزہ پڑا لگ رہا ہے, رمضان میں جا کے میمز بن رہی ہوتی ہیں, اور کی ہوا جی روزہ لگا پہ کو فلاں گر رہا ہے, فلاں ہنسی مذاق. روزے کا مذاق نہ اڑائیں, روزے کو ہنسی مذاق میں نہ کریں. کوئی لوڈو کھیلنا شروع کر دیتا, کوئی گیمیں کھیلنا شروع کر دیتا, کوئی کرکٹ کھیلے گا. رمضان کیوں خیر روزہ بڑا لگ رہا ہے, میں کہ چلو کچھ کھیل لی. رمضان میں روزہ لگتا ہے تو لگنے دیں یار, لگے گا تو روزے کا مزہ آئے گا نا, لگنے دیں. اور پھر اللہ سے باتیں کریں, اللہ سے تعلق بنائیں, قرآن پڑھیں.
اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، ابھی سے محفوظ کریں، غیبت نہیں کرنی تاکہ رمضان میں جا کے غیبت نہ ہو۔ اسلاف کیا کرتے؟ وہ رمضان میں مسجد میں سے نکلتے ہی نہیں، قرآن ہی پڑھتے رہتے۔ کوئی پوچھتا خیر ہے؟ وہ کہتے باہر جاؤں گا تو کہیں غیبت ہی نہ ہو جائے، میں مسجد میں ہی رہتا ہوں۔ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ وہ قرآن پڑھتے۔ تو ابھی سے یہ غیبت سے باز رہنے کے اپنے آپ کو عادت ڈالیں، زبان کی حفاظت کی عادت ڈالیں، اور ابھی سے تیاریاں کریں، شاپنگ کر لیں۔ اللہ ہمیں رمضان کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ٹارگٹ سیٹ کریں ابھی سے، کاپی پہ لکھ لیں میں نے یہ کام کرنے رمضان میں، یہ روٹینیں پکی کرنی ہے، میں نے نماز پکی کرنی۔ کئی ایسے بندے ہوتے ہیں ان کی فجر پکی نہیں ہوتی، وہ کیا کریں؟ اب تو سحری کریں گے، فجر ظاہری سی بات پڑھیں گے، میں نے رمضان میں فجر پکی کرنی۔ تو 40 دن کا ٹارگٹ رکھنا ہے نا، ابھی 40 دن پڑھے ہیں، رمضان ڈال کے 40 دن پڑھیں، ابھی سے فجر کی روٹین بنا لیں۔ یہ 10 دن ذرا مشقت میں گزریں گے، آگے سحری ہوگی تو آپ کی فجر پکی ہو جائے گی۔ تو یہ ٹارگٹ سیٹ کریں۔ اللہ ہمیں رمضان سے زیادہ فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ وہ جو اسلاف دعا کیا کرتے تھے، صحابہ دعا کیا کرتے، ہم بھی کرتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں رمضان کے جو فوائد ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دینا، اور رمضان سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کی توفیق دینا، اور اللہ ہمیں چوتھی قسم کے لوگوں میں شامل کر دے جو رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کرتے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی تیاری کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔